أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور وعدے کا لحاظ کرتے ہیں والذین هم بشہاداتهم قائمون اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون یہی لوگ ہیں جن کی باغات میں عزت کی جائے گی فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ امانتوں میں وہ امانتیں بھی شامل ہیں جو اللہ نے بندے کے سپرد کی ہیں، ان میں احکام و فرائض اور واجبات اور اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، اور وہ امانتیں بھی شامل ہیں جو لوگ ان کے پاس رکھتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے مالک کے سپرد کرو۔ تو امانت میں خیانت نہ کرنا یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اور وعدے میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو انسان نے اللہ سے کر رکھے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا اور تیرے رسول کی اطاعت کروں گا، اور وہ وعدے بھی شامل ہیں جو انسان انسانوں سے کرتے ہیں، ان وعدوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے امانت اور وعدے کی پابندی کرنا، اور منافق کی نشانی ہے امانت میں خیانت کرنا اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، حق کی گواہی نہ تو چھپاتے ہیں، نہ اس کو دینے میں پس و پیش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی گڑبڑ یا ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک معاملہ معلوم ہے اور آپ کو گواہی کے لیے بلایا گیا تو آپ کو اس گواہی کے لیے جانا چاہیے، چاہے اس کے لیے تھوڑی سی مشقت بھی اٹھانی پڑے۔ اور توحید کی، رسالت کی اور یوم آخرت کی گواہی یہ تو ہر مومن ہر وقت دیتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں بھی گواہی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جنت والوں کی صفات کا آغاز ہوا تھا کہ والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ ہمیشگی کرتے ہیں نماز پر، اور اختتام بھی نماز پر ہوا کہ جنت والے اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جسم پاک ہے یا نہیں، وضو کیا ہوا ہے یا نہیں، اور نماز کو اس کے اوقات کے اندر جماعت کے ساتھ
اور اس کے آداب اور شروط کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اور یہ بھی نماز کی حفاظت میں شامل ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایسا گندا کام نہ کریں جس سے آپ کی پڑھی ہوئی نماز ضائع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھ لینا آسان ہے، لیکن نماز کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا یہ ذرا اس سے مشکل کام ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جنت کے اندر جن کی تکریم ہوگی، جن کا اعزاز و اکرام ہوگا اور جن کو VIP پروٹوکول دیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں جانب سے ٹولیاں بنا کر، ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر آدمی طمع رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، یہ کہ وہ نعمت والی جنت میں داخل کیا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، یقیناً ہم نے انہیں ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ محتعین کا معنی ہے دوڑتے ہوئے آنا، اہتا یہتع کا معنی ہے تیز تیز چلنا، دوڑ دوڑ کے آنا۔ آپ کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو یہ بھاگ بھاگ کے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں شور مچاؤ اور لوگوں کو قرآن نہ سننے دو۔ عزین عزت ان کی جمع ہے، اور عزت اصل میں عزاوتن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گروہ یا ٹولی یا جتھا یا گروپوں میں آپ کی طرف دوڑتے ہیں آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے۔ کیا ان میں سے ہر آدمی یہ طمع رکھتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ حالانکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، اور یہ چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے انہیں منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور اس حقیر بوند سے انسان کو پیدا کر کے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے انسان، تجھے اپنے اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ تجھے اللہ نے کتنے مراحل سے گزار کر انسان کی شکل عطا فرمائی اور تجھے اس دنیا میں بھیجا۔ اب تو اگر تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو یہ تیرے لیے مناسب نہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ انا لقادرون، کہ بلا شبہ یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم ان سے بہتر لوگ ان کی جگہ لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین،
اور ہم عاجز نہیں ہیں. رب المشارق والمغارب اس لیے فرمایا کہ سورج ہر روز ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز ایک نئی جگہ غروب ہوتا ہے. اس لیے مشرقوں اور مغربوں کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ ہر ملک اور ہر شہر کے اعتبار سے یہ مشارق اور مغارب بدلتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جو مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے کہ ہم اے مکہ والو، اے قریشیو، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں جو اس دین کا پرچم اٹھائیں اور اس کام کو سنبھالیں. چنانچہ اللہ پاک نے انصار مدینہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرما لی، اور اس طرح اللہ پاک نے دین کی خدمت کا کام انصار کے سپرد کر دیا، اور جس کے نتیجے میں پھر قریش بھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور دین میں داخل ہو گئے. وما نحن بمسبوقین، سابق ہوتا ہے جیتنے والا اور مسبوق ہوتا ہے ہارنے والا. فرمایا ہم ہارنے والے نہیں ہیں، کوئی ہم سے آگے نہیں نکل سکتا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، تو انہیں چھوڑ دیجئے وہ فضول کاموں میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ پرانی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑ رہے ہیں. خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا. فرمایا فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فضول کاموں میں اپنی زندگی گزارنا یہ کفار کی نشانی ہے. ایک مومن کو بڑا شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ امر ہے. بظاہر تو یہ زندگی فانی ہے، لیکن حقیقت میں اس زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے نتائج پیدا کرتا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں. آپ کی اس زندگی کا ایک منٹ آپ کی آخرت کی زندگی کے لاکھوں سالوں کو سنوار سکتا ہے. اور ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی کا گزرتا چلا جا رہا ہے. فرمایا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گھڑی کے ٹک ٹک انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہاری زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے اور عنقریب یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اس زندگی میں آخرت کے لیے کچھ محنت کر لو، کچھ کوشش کر لو، کوئی نیک اعمال کا ذخیرہ آگے بھیج لو.
اجداس، اجداس جدسن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پرانی قبر، اور سراعن سریعن کی جمع ہے جس کا معنی ہے تیز دوڑنے والے۔ نصب یہ واحد ہے، اس کی جمع انصاب ہے۔ عرب لوگ ایک نشان گاڑ کر اس پر تیر اندازی کرتے تھے اور پھر دوڑ کر جا کے دیکھتے تھے کہ تیر صحیح جگہ لگا ہے یا نہیں، یا اس کا معنی یہ ہے کہ نصب کا معنی گاڑے ہوئے پتھر یا بت بھی ہیں، کہ جیسے یہ دنیا میں اپنی پوجا گاہ کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے تھے، قیامت کے دن میدان حشر کی طرف اسی طرح بھاگ بھاگ کر جائیں گے۔ جو نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان کو ہر طرف سے گھیر رہی ہوگی، اور یہ وہ دن ہے جس کا کفار سے وعدہ دیا جاتا ہے کہ ان قریب تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے، اور کافر ہو یا مومن سب کے لیے یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن کی تیاری کرو، اس دن میں تمہارے اعمال کی جزا و سزا ہوگی۔ ترجمہ ایک بار، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت کیے جائیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، بس کیا ہے ان کافروں کو کہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے ٹولیاں بنا کر۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر ایک اس بات کا حریص ہے ان یدخل جنت نعیم، یہ کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، یقیناً ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ انا لقادرون، کہ بلا شبہ یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم ان کی جگہ اچھے لوگوں کو لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا،
انہیں چھوڑ دیجئے وہ فضول کاموں میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا جس دن پرانی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے کأنہم الی نصب یوفضون گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑ رہے ہیں خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان پر چھا رہی ہوگی ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون یہ ہے وہ دن جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 30 جون 2025 کو سورۃ المعارج ختم ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ النوح شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.